چل رہا ہے بند ہمارے کھڑے صحابی نہیں تھے، صحابی وہ مسیح تھے. پوچھا تم نے کتنے حج کیے ہیں؟ تو ان کی کہا 19 حج کر دی. باقی حج کیے تو 19 حج کر چکا ہوں. 1000 کر لو. آپ کا بوڑھا ہو گیا کر سکتا رہے گا تو ہمت نہیں کہ نہیں ہمت کر کے 1 حج کر لو. آپ کی تاریخ کر رہے ہیں یہ پیسے کہہ رہا ہوں پیسے کہہ رہا ہوں 20 حج کر لو گے تو میرے جب کی ایک زیارت کا ثواب تمہیں حاصل ہو جائے. کرو گے تو میرے جب کی کربلا کی زیارت کرو گے تو ایک زیارت کا ثواب. روایت اور ہے مسجد میں آگے روایت کہ امام نے ارشاد فرمایا کسی سے کہ جا کے زیارت کرو تو تیرے جیب کی چلا جائے 10 حج کا ثواب. اس سے کہا ہاں ایک زیارت تو 10 حج کا ثواب اور اپنا 20 حج کا ثواب. 20 حج کا ثواب یا 100 حجوں کا ثواب. جتنا اتنا پوچھتا جاتا تھا کہ وہاں تعداد بڑھاتے جاتے تھے. کیا بتا فرمائیے زیارت کی جو سوال ہے تو 5 زیارتیں بھی کروائی اور پھر ایک حج بھی کروایا. وہ بھی ہوتی ہے تھوڑی بیٹھ ایک سوال ہے اعلان ہوا ہے اعلان ہے کہ یا انسان انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وشعوبا. انسانیت کا تعلق ہو رہا ہے، انسانوں کا تعلق ہو رہا ہے اور تمام انسانیت کو خطاب کر کے نام ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک مرد کی عورت سے دنیا میں کر دے جناب آدم اور جناب حوا. تم کو ایک مرد کی عورت سے دنیا میں تخلیق کی تمہاری اور اس کے بعد تمہاری تعداد بڑھ گئی، تمہاری تعداد میں اضافہ ہو گیا تو ہم نے تم کو خاندانوں قبیلوں میں تقسیم
اللہ کا اعلان ہوا ہے کہ ہم نے اس کو خاندانوں قبیلوں میں تقسیم کیا ہے، تعارفو، یہ خاندان اور قبیلہ جو ہے وہ تمہاری عزت کا سبب نہیں ہے، تمہارے شرف کا سبب نہیں ہے، تمہاری بلندی کا سبب نہیں ہے، بلکہ ہم نے خاندان اور قبیلوں سے اس لیے پسند کیا ہے تاکہ تمہاری شناخت ہو جائے، تمہاری پہچان ہو جائے۔ کسی بڑے قبیلے سے اگر تم ہو تو سمجھ لو تم تمہاری عزت ہو گئے، تو ہمارے لیے بنیادی عزت نہیں ہے۔ کسی بہت بڑے خاندان کے اگر تم ہو گئے اور اس کے بعد سمجھ لو کہ ہماری عزت ہو گئے، ہمارے یہ معیار عزت نہیں، ہمارے معیار عزت ہے کردار، ہمارے بیواؤں میں بلند مطلب نہیں ہے کہ اس کا کردار بڑھتا ہے، اس کی پاکیزگی نفس حاصل ہے، اس کو پاکیزگی کردار حاصل ہے، وہی ہمارے بیواؤں کو بلند کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے، ہر انسان ہی چاہتا ہے کہ اس کو شرف ملے، ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اسے بزرگ کو سلام کریں، ہر انسان ہی چاہتا ہے اس کی تعلیم و تقریر ہو، کوئی بھی بے عزت رہ کر معاشرے میں رہنا برداشت نہیں کرتا، ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو اور لوگ اس کی تعلیم و تقریر کریں۔ جو وہ دیکھتا ہے کہ دولت مندوں کی تعلیم ہو رہی ہے، لوگ گھروں پر دروازے کھڑے نظر آ رہے ہیں، تو اسے سمجھ نہیں آتا ہے دولت اور عزت۔ جب دیکھ رہا ہے کہ دولت مندوں سے لوگ ملنے کی تمنا کر رہے ہیں تو اسے ذہن میں تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ دولت سے عزت ملتی ہے۔ اب اس کے فطرت میں ہے کہ اس کو عزت حاصل ہے، اس کی فطرت کی پکار ہی ہے تو عزت حاصل ہے۔ اس کو جب دیکھتا ہے دولت مندوں کی عزت ہو رہی ہے تو وہ بھی کچھ کرتا ہے، مجھے بھی دولت میں بھی صاحب دولت ملتا ہوں، اور جب صحیح طریقوں سے دولت نہیں ملتی ہے تو غلط طریقے سے اختیار کرنے لگتا ہے، پھر ناجائز طریقے اختیار کرنے لگتا ہے، پھر غیر صحیح طریقے اختیار کرنے لگتا ہے۔ پھر دولت ملے تو عزت ملے، دولت ملے تو عزت ملے۔ اس کے بعد ابھی دیکھتا ہے کسی کو کرسی مل گئی، کسی کو عہدہ مل گیا تو لوگ اسے ملنے کی تمنا کرتے ہیں، ارے صاحب وہ وزیر بن گیا ہے زیادہ، ایک منٹ میں ٹائم مل جائے اس میں آپ کی ملا میں بات چیت گفتگو ہو جائے تو ہم کہہ سکتے کہ وزیر صاحب ہماری بات ہوئی تھی، بڑا مولا صاحب ہماری بات ہوئی تھی۔ تو سمجھتا ہے کہ کرسی پہ عزت ملتی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کرسی مل جائے، وہ عہدہ مل جائے، کہ صحیح طریقوں سے ملے تو خاندانی عزت مل جائے، ایمان کو بھی عزت مل جائے۔ کرسی کے لیے گول بجاتے نظر آ رہے ہیں، کرسی کے لوگ سجدہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ہماری وہی لوگ آپ سے کہا ہوگا کہ وہ لوگ ڈھول بھی بجا رہے ہیں، سجدے بھی کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی کرسی مل جائے کیونکہ وہ کرسی کو سب کو عزت سمجھتے ہیں، وہ کرسی کو عزت کا سبب سمجھ رہے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ کوئی کرسی مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے تاکہ مجھے بھی عزت مل جائے۔ یہ ان کی فطرت کی بغاوت سمجھتا ہے، بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی فطرت کی آواز ہے مجھے عزت ملے، کیونکہ فطرت کی پکار ہے اس کو عزت ملے۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ دولت سے وہ عزت مل رہی ہے وہ دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح طریقوں سے نمبر تو ناجائز دیکھتے ہیں کہ کسی کرسی سے عزت ملتی ہے، کسی عہدے سے عزت ملتی ہے تو عہدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ان کو جھک جھک کر سلام کریں اور ان کی عزت و تعلیم و تقریم ہو، مگر یہ وہ بھول جاتے ہیں کہ جتنی بھی عزتیں ہوتی ہیں سب نقلی ہیں، جتنی بھی عزتیں ہوتی ہیں سب جاری ہوتی ہیں، سب پائیدار ہوتی ہیں۔ جو بہت توجہ رہے کہ جو عزت دولت کی بدولت مل جائے وہ جب تک دولت رہتی ہے عزت رہتی ہے، اور اگر دولت چلی گئی تو پھر یہ شعر پڑھنا ہوتا پھرتے ہیں تین خار کوئی پوری نہ لگی، اور اس کے بعد ہم پوچھ نہیں رہے ہیں اللہ آج لکھنؤ سے بہتر کون جانے گا کہ جن تمابین کے دسترخوان کے اوپر مکھیاں آئے کرتی تھیں، ادھر دسترخوان ہٹاؤ ادھر مکھیاں اڑ گئی،
اب کوئی سلام نہیں کر رہا ہے تو کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ عزت ذاتی نہیں تھی، دولت کی بدولت نہیں تھی. ذاتی عزت نہیں تھی، اپنی عزت نہیں تھی، دولت کی بدولت نہیں تھی. جب تک دولت رہی عزت رہی، جب دولت چلی گئی تو دولت کے ساتھ ساتھ عزت بھی چلی گئی. اسی طرح سے جب تک عہدے پر ہے عزت ہے، جب تک کرسی پر ہے عزت ہے. لیکن باہر میں آپ کو حقیقت ہے ادھر کرسی سے اترے ادھر عزت اتری. اب کوئی سلام کرنے کے لائق نہیں سمجھ رہا ہے. کوئی بھی آتا ہے جو آئیے پر جھک کے سلام کرتے تھے، مسافر کو اپنی شرف سمجھتے تھے، قریب سے گزر بھی جاتے اور پہچانتے بھی کہ ہے کون. اس کا مطلب یہ ہے کہ کرسی کی بدولت ملی تھی. جب تک کرسی رہی عزت رہی، اور جب کرسی چلی گئی تو عزت بھی چلی گئی. قدرت نے اعلان کیا کہ میں ایسی عزت تمہیں نہیں دینا چاہتے کہ کبھی ہو کبھی نہ ہو. اصلی عزت ہو، جعلی عزت ہو، وقتی عزت ہو، ناپائیدار عزت ہو. ایسی عزت ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں کہ عہدہ ہو یا نہ ہو مگر معزز رہو، دولت ہو یا نہ ہو مگر تمہاری عزت رہے. ارے چاہے تمہارے در کے اوپر ٹاٹ کا پردہ کیوں نہ پڑا ہو، مگر جبریل آنا فخر محسوس کر رہے ہو، میکائیل آنا فخر محسوس کر رہے ہو، میزبان جلدی بن کر آنا فخر محسوس کر رہا، اور اسے سورہ جلانا فخر محسوس کر رہا ہے. یہ ذاتی ذاتی عزت کہتے ہیں، اس کو حقیقی عزت کہتے ہیں، اس کو واقعی عزت کہتے ہیں. دولت سے ملتی ہے، نہ عہدے سے ملتی ہے، بلکہ بلندی کے ساتھ سے ملتی ہے. اللہ مشہور واقعہ ہے، مشہور واقعہ سنتے رہتے ہوں گے کہ ہمارا آج امام رضا وہ ولی عہد کا عہدہ ہو، وہ تاریخ کو بیان نہیں کرنا ہے، پہلے جہاں تک مجبوری ولی عہد کا عہدہ کو قبول کرنا پڑا. اب ظاہر ہے کہ جو ولی عہد سلطنت ہے ان کی وہی حکومت کے ولی عہد ہیں، تو گورنر بھی آ رہے ہیں، وزیر بھی آ رہے ہیں، بڑے بڑے فوجی افسر بھی آ رہے ہیں. کبھی جب کھانے کا وقت ہو جاتا تھا تو دسترخوان بچھتا تھا امام کا. جہاں گورنر بیٹھا ہوا ہے، جہاں فوجی افسر بیٹھا ہوا ہے، جہاں وزیر بیٹھا ہوا ہے، وہیں پہلو کو غلام بھی بیٹھا ہوا ہے. وہیں پہلو میں جو نوکر ہے وہ بیٹھے ہوئے امام کے، وہیں پہلو میں جو گھوڑے کو شیشہ کرتے تھے دستور میں وہ بھی برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں.